جب مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ 1 روپیہ بھی اگر ملے تو پی آئی اے کو بیچ دینا چاہیے. آگے آپ کو لگتا ہے کہ مزید کوئی اور ادارے بھی پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں؟ دو قوتیں پاکستان میں آپس میں دستوں کے گریباں. ایک چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں ترقی، دوسری طرف کچھ ایسے فیکٹر ہیں کہ ہر وہ ترقی کا بہتر قدم جو ہے اس کا رستہ روک دیا جائے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اپنی کوئی علیحدہ ٹیم بنانے کے چکر میں ہے. تحریک انصاف 2، تحریک انصاف پارٹ 2، سب کو اکٹھے بٹھا کر حل نکالنا چاہیے، اور اس کے لیے نواز شریف کی اب وہ اسٹیچر ہے کہ جہاں ان کی بات مان سکتے ہیں لوگ. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تو پی آئی اے باقاعدہ اس کی نجکاری ہو گئی ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں کہ شاید اس کو جو ہے وہ 10 ارب میں بیچ دیا گیا ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ایک آرڈیننس آیا جو کہ ایکٹ بھی بن چکا ہے اب، کہ پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس ہے، اس پہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے عمل درآمد سے روک دیا ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو مذاکرات کے حوالے سے کچھ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. پھر نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو ایک خط بھی لکھا ہے. اس خط میں جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کی گئی. اور اس میں اب بات یہ ہے کہ بہت سے سیاستدان یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس میں. اب نواز شریف اگر اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں مذاکرات میں، تو رکاوٹ کون بن رہا ہے پھر؟ ان تمام تر موضوعات پہ آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں پی آئی اے کے حوالے سے. ایک اچھی چیز ہوئی ہے، نجکاری ہونا ایک اچھی چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ شاید جو ہے وہ پی آئی اے کو 10 ارب میں بیچ دیا گیا ہے اور حکومت نقصان میں چلی گئی. یہ ساری کیا لاجک ہے؟ اچھا، ظاہر ہے جنہوں نے تنقید کرنی ہے انہوں نے تنقید کرنی ہے، لیکن پی آئی اے کے پرائیویٹائز ہو جانا، 2-3 باتیں تسلسل سے سن لیجیے. پی آئی اے کا پرائیویٹائز ہو جانا پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ یہ ایک خسارہ پیدا کرنے والا یونٹ تھا. اس نے ہر سال خسارہ ہی کرنا تھا، اس نے پروفٹ میں نہیں آنا تھا. حکومت نے اپنا ہر سال کا خسارہ بچایا. دوسری بات یہ ہے جو قیمت لگی ہے، یہ بہت اچھی قیمت لگی ہے، اس لیے کہ ایک زمانہ تھا جب مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ 1 روپیہ بھی اگر ملے تو پی آئی اے کو بیچ دینا چاہیے، اس خسارے سے جان بچائیں. اور میں مفتاح اسماعیل صاحب کو سن رہا تھا، وہ سب سے زیادہ خوش ہیں اس پرائیویٹائزیشن پہ. حالانکہ وہ اب دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ خوش ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوا. جہاں تک یہ بات ہے کہ 10 ارب کا یا 55 ارب کا جو آج وزیر نجکاری نے بات کی ہے، تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن لوگوں کو ہوا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ 92.5% جو ہے وہ اس کمپنی میں دوبارہ انویسٹمنٹ ہوگی، اور باقی جو 7.5% ہے جو 10 ارب روپیہ ملتا ہے وہ ادھر آ جائے گا، حکومت کو ملے گا. لیکن وہ صرف 10 ارب روپیہ نہیں ہے، 45 ارب کی ایکویٹی بھی ہے، تو یہ ملا کر 55 ارب روپیہ بنتا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی قیمت ہے ایک ایسے یونٹ کی جہاں آپ کو صرف اور صرف خسارہ ملتا تھا. ایگزیکٹلی. تو آپ وہ یہی ہے کہ نجکاری کا یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نقصان سے بچ جاتے ہیں نجکاری میں. تو عمار صاحب، اب یہ ہم نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا، آگے آپ کو لگتا ہے کہ مزید کوئی اور ادارے بھی پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے؟ جی بالکل. پاکستان کی ترقی کا رستہ ہی پرائیویٹائزیشن میں پوشیدہ ہے، اور بہت سارے. سب سے پہلے تو جو ہمیں جان چھڑانی ہے، یہ جو ڈسکوز ہیں انرجی کے لیے، پاور سیکٹر، کسی طرح مجھے نہیں اس کا لیگل لاجیکل طریقہ پتہ، لیکن اگر ہم کسی طرح ان سے جان چھڑا لیں، سب سے بڑا جو 700 ارب سے لے کے 1000 ارب روپے تک کا خرچہ ہے، اگر اس سے جان چھڑا لیں تو پاکستان کی بہت بچت ہو سکتی ہے. اگر اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو پی آئی اے بہت چھوٹی چیز ہے، تو ان سے جان چھڑائیں. پھر اس کے بعد ریلوے کو بھی پرائیویٹائز ہونا چاہیے، اسٹیل مل کو بھی پرائیویٹائز ہونا چاہیے، اور چند موضوعات جو ہیں وہ سرکار کے پاس رہنے چاہیے. اس کے علاوہ باقی دفاع ہے، جیسے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، پاپولیشن ہے، یہ صرف سرکار کے پاس رہنا چاہیے. باقی ہر چیز پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. دیکھیں، اگر ہم یہ سارے پرائیویٹائز کر دیں گے نا، اور اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہ کریں، یہ حکومت خسارے سے نکل آئے گی. پاکستان جان چھوٹ جائے گی. جی، ہمارا جی ڈی پی بھی بڑھ جائے گا، پر کیپٹا انکم بھی بڑھ جائے گی. چلیں، اللہ اچھا جو ہے نا وہ قدم اٹھایا ہے حکومت نے، تو اب مزید جو ہے وہ آسانیاں ہو جائیں گی. اچھا ہمارے صاحب، اب دوسری طرف جو ہے وہ پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ ایک پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس تھا جو کہ ایکٹ بھی بن گیا ہے اب. اس پہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں انہوں نے عمل درآمد سے روک دی ہے.
یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف تو جو اتنے سالوں لوگوں کا قبضہ رہتا تھا، نسل در نسل لوگ ان کیسز کو دیکھتے تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد سے روک دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 2 قوتیں پاکستان میں آپس میں دست و گریبان ہیں. ایک چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں ترقی ہو، پاکستان میں معاشی طور پہ نمو ہو، حالات بہتر ہوں، لوگوں کی فلاح ہو. دوسری طرف کچھ ایسے فیکٹر ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وہ ترقی کا بہتر قدم جو ہے اس کا رستہ روک دیا جائے. اچھا. آج صبح میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا تو جیو پہ یہ خبر چل رہی تھی کہ کراچی میں بھتہ مافیا پھر گرم ہو گیا، سرگرم ہو گیا ہے. پھر وہاں پہ لوگوں کو پرچیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور جو ظاہر ہے امیر لوگ کو پرچیاں ملتی ہیں ان سے بھتے لیے جاتے ہیں. ان حالات میں انویسٹر کیسے آئے گا؟ بزنس مین بزنس کیسے کرے گا؟ وہ اپنی جان بچائے گا یا اپنی انویسٹمنٹ بچائے گا؟ تو یہ چیزیں ہمیں روک رہی ہیں اس ملک کو ترقی کرنے سے. اسی طرح پنجاب میں جو فیصلہ ہوا، جو ایکٹ بنا، بہترین کام تھا کہ وہ سارے مقدمات جو نسل در نسل پھنسے رہتے ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہوتا، ان کا فیصلہ 1-2 ہفتوں میں ڈی سی کے سامنے کاغذات کی پڑتال کے بعد ہو جانا چاہیے تھا. اور یہ جب ہائی کورٹ میں گیا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس فیصلے کی تو بڑی پذیرائی ہوگی، لیکن وہاں سے اس کو روک دیا گیا. اور روکنا نہیں چاہیے تھا. آپ کہہ دیتے کہ اس کے اندر کچھ ترامیم کر لیتے کہ کوئی اپیل کر لیتے. اگر وہ فیصلہ 2 ہفتے میں ہوتا ہے، آپ 1 ہفتے میں اپیل کرتے، 1 مہینہ اور لگا لیں. لیکن یہ بالکل سارا ختم کر دینا جو وہ ٹرانسپیرنسی کی، ترقی کی رفتار کو روکنے کے مترادف ہے. وجہ کیا ہے عمار صاحب؟ کیوں؟ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو حکومت کے ساتھ ویسے ہی عدلیہ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب مقدمات چلتے تھے نا نسل در نسل، تو اس میں روٹیاں لگی ہوتی تھیں، اس میں روزگار کماتے تھے وکیل بھی، جج بھی. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ تو مقدمہ حل ہو جائے گا اور پینڈنسی ختم ہو جانی تھی. تو وہ جس نے نسلوں کمانا تھا، فیس لینی تھی، اس کا تو روزگار ختم ہو گیا. تو اس کی وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ادھر سے بھی بہت زیادہ پریشر پڑا ہے. لیکن اس کے اوپر ری تھنک کرنا چاہیے. اتنا اچھا اب تو یہ انہوں نے لارجر بینچ کو بھیج دیا. لیٹس سی کہ یہ کیا. آئی ہوپ کہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے. میں نے ایک بزرگ خاتون کی ویڈیو دیکھی جو کئی نسلوں سے ان کی جو ہے جائیداد کا کوئی معاملہ تھا وہ حل نہیں ہوا، وہ 1-2 ہفتوں میں حل ہو گیا. اور مریم نواز کو بہت دعائیں دینی تھی. تو مریم نواز جس پیس کے ساتھ، جس ایگریشن کے ساتھ گورننس بہتر کرنا چاہ رہی ہیں، تو یہ ان کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی جا رہی ہیں. ان کو ختم ہونا چاہیے تاکہ انصاف اور فلاح عام انسان تک جلد از جلد پہنچے. پھر ہمارے صاحب وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے، اور اسی کی راہ میں یہ جو ہے رکاوٹیں بن رہے ہیں. تو پھر یہ ججز تو نہ ہوئے. پھر وہ اشرافیہ جو ہے نا بعض اوقات اس طرح کے فیصلے کرتی ہے جو عام آدمی کی فلاح سے متصادم ہوتے ہیں. لیکن توقع رکھنی چاہیے کہ اس پہ ری تھنک کیا جائے گا، اور جو کچھ عوام کی بہتری کے لیے ہوگا وہ ضرور ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا ہمارے صاحب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور اشرافیہ بھی ہے جو مذاکرات کا کہتے ہیں، پھر مذاکرات کرتے بھی نہیں ہیں. کیا معاملہ ہے؟ اب تو وہ فواد چودھری صاحب نے اور محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور اس کمیٹی نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، اور اس میں عمران خان کی رہائی کا تو ذکر نہیں ہے. اس میں جو ذکر ہے وہ کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں، وہ قیدی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پارٹی کے لیے، ان کی رہائی کا ذکر ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی ایک اور بی ٹیم جو ہے وہ ایمرج کر رہی ہے، تحریک انصاف 2، تحریک انصاف پارٹ 2. اور اس کے اندر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ سارے لوگ جنہیں نکال دیا گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں تحریک انصاف کے جینوئن ورکر تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. اب دیکھیے یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی اور دیگر، محمود الرشید وغیرہ، یہ اگر جیل سے بیٹھ کر خط لکھ رہے ہیں کہ خان صاحب مذاکرات کر لیں، تو یہ سنسیئر لوگ ہیں نا. یہ پارٹی کی وجہ سے، عمران خان کے رویے کی وجہ سے جیل میں ہیں، تو ان کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے. لیکن عمران خان تو اپنی رٹ پر قائم ہے کہ نہیں 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 اس طرح نہیں ہو سکتا. تو پھر معاملات جو ہے نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اپنی کوئی علیحدہ ٹیم بنانے کے چکر میں ہے تاکہ، اور یہ جو جیل میں لوگ ہیں نا، تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جیل میں نہیں ہے نا وہ اسے غدار سمجھتے ہیں، جو جیل میں ہے اسے بہتر آدمی سمجھتے ہیں. تو جیل میں جو لوگ ہیں ان کی مدد سے ایک ٹرانسپیرنٹ، ایک بہتر پی ٹی آئی کی شکل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن معاملات حل تو اس وقت ہوں گے نا جب عمران خان چاہیں گے، کیونکہ یہ بی ٹیم
عمران خان سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی. اگر کرے گی تو فوراً ختم ہو جائے گی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے خان صاحب کے طرز سیاست سے ڈیویٹ ضرور کرنا شروع کر دیا. اچھا عمار صاحب، بہت سے سیاستدان ایسے ہیں، میں خواجہ سعد رفیق کو سن رہی تھی، رانا ثناء اللہ کو سنا، محمود خان اچکزئی نے کہا کہ نواز شریف کو مذاکرات کروانے میں سیاست میں اپنا کوئی اہم کردار ادا کرنا ہوگا. تو کردار تو وہ ادا کر رہے ہیں، یا کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ یہی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے پیشکش کی تھی مذاکرات کی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے نواز شریف سے ذکر تو کیا ہوگا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون رکاوٹ بن رہا ہے پھر اس سب میں؟ اچھا، اس میں رکاوٹ تو بنیادی طور پر عمران خان کا طرز عمل ہی ہے. اچھا، دیکھیے پاکستان میں پہلے بھی کبھی ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب حالات بند گلی میں داخل ہو جاتے ہیں، جب آپ کو یوں لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں، سسٹم سارا فیل ہو رہا ہے، اس وقت کچھ جہاں دیدہ سینئر سیاستدانوں کو اکٹھے ہو کر کام کرنا چاہیے اور ڈائلاگ کے ذریعے بات کو آگے بڑھانا چاہیے. کس زمانے میں یہ کام نوابزادہ نصر اللہ خان کیا کرتے تھے اور وہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے جمہوریت کے نام پر قومی ڈائلاگ کیا کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قومی ڈائلاگ میں پوری طرح سمجھتا ہوں کہ قومی ڈائلاگ میں پی ٹی آئی کو لازمی شامل ہونا چاہیے. اچھا، اور قومی ڈائلاگ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی شامل ہونا چاہیے. اپنے اپنے قومی ڈائلاگ ہو رہے ہیں. ابھی جو تحریک انصاف نے قومی ڈائلاگ کیا اس کے اندر نہ پیپلز پارٹی تھی نہ نون لیگ تھی، تو وہ قومی ڈائلاگ نہیں ہوئے نا. تو اب جو کوشش کرنی چاہیے کہ سب کو اکٹھے بٹھا کر حل نکالنا چاہیے، اور اس کے لیے نواز شریف کی اب وہ اسٹیچر ہے کہ جہاں ان کی بات مان سکتے ہیں لوگ، دوسری سیاسی جماعتیں بھی ان کا خیال کریں گی. لیکن مسئلہ عمران خان کا ہے، وہ نواز شریف کا نام آتے ہی گالی دیتے ہیں. اب دیکھیے دنیا میں سیاست کہیں اتنے احمقانہ سٹیج تک نہیں پہنچی. یہ تو بچوں کی ضد ہے نا، بچوں کی طرح، نہیں میں نے ہاتھ نہیں ملانا، نہیں میں نے بات نہیں کرنی، ذاتیات پہ اتر گئے آپ. اور اس کے علاوہ حل بھی کوئی نہیں ہے. خود ہی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں عمران خان صاحب. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کا اسٹیچر ایسا ہے کہ وہ ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی اس حوالے سے بات کی جائے تاکہ وہ نواز شریف صاحب کا جیسا بندہ آ کے کام کرنے کو تو تیار ہونا. گارنٹی ہے نا، گارنٹی کون دے گا پھر اس چیز؟ خان صاحب کی گارنٹی خان صاحب خود نہیں دے سکتے. خان صاحب خود نہیں دے سکتے. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. عمار صاحب آنے والے دنوں میں جو ہے نا چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.